وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار، معزز مہمان گرامی، اساتذہ کرام، آج کی پروقار تقریب گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نوشہرہ کے سینئر مدرس میاں محمد سلیم صاحب کی ریٹائرمنٹ کی خوشی میں انعقاد پذیر ہے. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. ذرے ذرے سے تیرا ذکر بیان ہوتا ہے، ذرے ذرے سے تیرا ذکر بیان ہوتا ہے، کتنا پرنور وہ دلکش سا سما ہوتا ہے. جستجو جو بھی کرے، جستجو جو بھی کرے اس پہ عیاں ہوتا ہے، وہ جو دھڑکن کی طرح دل میں نہاں ہوتا ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ادارہ حاضر کے مدرس حافظ محمد شوکت عثمان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق خالقنا العظيم. گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی رسالت چاہوں گا. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی، یا مولائی، تصویر جمال محبت، تنویر جمال خدائی. تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی. تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قرباں، یہ سب تیرے دیوانے،
یہ سب تیرے شیدائی. اور آخری شعر ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت. ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عصمت. تیری ذات پہ گم ہے خدائی. وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر. وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، ایک بہترین استاد جانتے ہیں کہ اپنے طالب علم میں سے بہترین کیسے نکالنا ہے. میاں محمد سلیم صاحب کا شمار بھی انہی اساتذہ کرام میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی تعلیمی کیریئر کے کم و بیش 37 سال محکمہ تعلیم میں گزارے اور گراں قدر خدمات سر انجام دی. میاں صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی تدریس سے مستفید ہونے والے طالب علم زندگی کے مختلف شعبوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. یقیناً سامعین کرام، یقیناً یہ میاں صاحب کی علم سے محبت اور عظیم جذبہ ہے کہ جس کے تحت انہوں نے اس ادارے میں اپنا لوہا منوایا اور ایک قابل، محنتی اور ایماندار مدرس کے طور پر ابھر کر سامنے آئے. خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جماعت حشتم کے طالب علم محمد نعمان کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. وہ مدرس بنے، وہ معلم بنے جس کی دنیا منور ہو ایمان سے، جس کو الفت ہو ہر ایک انسان سے، جس نے پائی ہو تعلیم قرآن سے. وہ مدرس بنے، وہ معلم بنے جو کہ دولت کا ہرگز پجاری نہ ہو، جو غمِ درد ملت سے عاری نہ ہو، جس نے چادر حیا کی اتاری نہ ہو. وہ مدرس بنے، وہ معلم بنے جس سے ظلمت اجالے میں تبدیل ہو، جس سے روشن ہدایت کی قندیل ہو، جس سے درس اخوت کی تکمیل ہو. وہ مدرس بنے، وہ معلم بنے جس کا مقصد ہو تعبیر کردار کی، جس میں ہو خوبیاں مرد غمخوار کی، جس میں آپ تخیل و تلوار کی. وہ مدرس بنے، وہ معلم بنے جو کہ ازہر صداقت کی تصویر ہو، خواب ملت کی جو عمدہ تعبیر ہو، جس کی ہر بات قرآن کی تفسیر ہو. وہ مدرس بنے، وہ معلم بنے جو کہ طوفان سے بھی ہراساں نہ ہو، جو کبھی جاؤ حشمت کا خواہاں نہ ہو، جو مصائب میں گر کر پریشان نہ ہو. وہ مدرس بنے، وہ معلم. سامعین کرام، اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے، وہاں اسلام کی نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے. گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول نوشہرہ کے ہیڈ ماسٹر اور سٹاف محترم میاں محمد سلیم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی جان فشانی اور پرخلوص انداز میں اپنا تدریسی سفر مکمل کیا اور اب اس عظیم ادارے سے ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. محترم سر، اسکول اعظم میں بطور مدرس اپنے فرائض سر انجام دینے والے اساتذہ کرام جن میں اجاز صاحب بھی شامل ہیں، محمد راز صاحب بھی شامل ہیں، اقبال صاحب بھی شامل ہیں، کلیم اللہ صاحب بھی جو آج ہمارے مہمان گرامی بھی ہیں، ہم کچھ ابھی رہتے ہیں، ان کی طرف سے اور آپ تمام آپ کے شاگرد جو ابھی یہاں موجود بھی ہیں اور یہاں ٹیچر بھی ہیں، ٹیچر بھی وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان میں محمد آصف صاحب، محمد عمران صاحب، عاقب رضا صاحب، اختر منیر صاحب، حافظ ظہیر سلطان صاحب. تو محمد عمران صاحب کی طرف سے میں نے کل بھی نظم پڑھی تھی لیکن آج میں پھر مجھے دل کر ہے دوبارہ پڑھوں اور آپ کی کچھ گزار کروں گا. جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے. ان کی عطا سے چمکا حاطب کا نام کہنا. ویسے اس مصرے میں کون ہے لیکن میں سب کو مخاطب کہہ کے کروں گا. ان کی عطا سے چمکا حاطب کا نام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ادارہ حاضر کے مدرس جناب اختر منیر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب محمد سلیم صاحب، محترم مہمان گرامی،
محترم اساتذہ کرام سلیم حضرات، میاں محمد سلیم صاحب کے بارے میں اگر تفصیل میں بات شروع کی جائے تو شاید یہ گھنٹے یہ دن یہ چیزیں پیچھے رہتے. میں یہاں کوئی وہ روایتی تقریر یا وہ چیز نہیں کرنا چاہتا، بس چند الفاظ میں اپنے خیالات جو ہیں یا جذبات جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا. آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ میاں صاحب صرف ایک استاد ہی نہیں بلکہ میاں محمد سلیم ایک جذبے کا نام ہے. اس سکول کے لیے ان کی خدمات، اس شہر کے لیے ان کی خدمات، اس علاقے وادی سون کے لیے ان کی خدمات، وہ شاید اس کا احاطہ میرے الفاظ یا کسی اور کے الفاظ بھی جو ہے وہ نہ کر سکتے. میاں صاحب کے بارے میں نے یہ کہا کہ وہ ایک جذبے کا نام ہے کہ ان کو دیکھ کے، ان سے سیکھ کے، یہ زمانہ کم از کم میں اپنی بات کروں تو 1985 سے یہ دور جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جب میں 8ویں کلاس میں یہاں پہ پڑھتا تھا اور میاں صاحب یہاں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی اور یہ بطور ٹیچر اس ادارے میں آئے. اس وقت سے 9th 10th اور اس کے بعد بھی کمال شفقت کا مظاہرہ ہر میدان میں. ان کی شخصیت جو ہے وہ ہر میدان میں انہوں نے کمال باکردار انسان ہونے کا، کمال شفیق انسان ہونے کا، محبت کرنے والے انسان ہونے کا ہر لحاظ. اور میری ایک اور خوش قسمتی بھی ہے کہ میں، میری فیملی اور میاں صاحب ہم 70-80 سال سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور ہمیشہ ان کی مہربانیاں اور ان کی عنایات جو ہیں وہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ، میرے ساتھ جو ہے وہ شامل حال نہیں ہے. انہوں نے مجھے بطور طالب علم میرے ساتھ بہت شفقت فرمائی. پھر مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ جہاں پہ میں نے ان کے ساتھ بطور ٹیچر کام کیا اور پیچھے 1-1.5 سال میں یہاں سے اس سکول سے چلا گیا تو میاں صاحب جب بھی ملتے تھے یا ان کی ریٹائرمنٹ کی بات ہوتی تھی تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میاں صاحب آپ جب ریٹائر ہوں گے تو میں سکول میں واپس آ گیا ہوں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کرم کیا کہ آج اس دن میں جو ہے یہ مجھے بھی یہاں کھڑے ہو. بلکہ میں آج نا گلہ کر رہا تھا حماد صاحب سے کہ کل آپ نے مجھے موقع نہیں دیا بولنے کا، حالانکہ وہ بس محبت میں گلا تھا، وہ کوئی ناراضگی والی بات نہیں تھی. ویسے میں نے وہ ایک بات جو ہے وہ کی کہ یہ جو بولنا ہے نا جی، یہ پچھلے 25 سال جو سروس ہے، 26 سال وہ ایک سائڈ پہ ہے اور ان کی آج کی جانے پہ یہاں 5 منٹ جو بولنا ہے وہ ساری بات جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے کہ یہ ہمارا حق بھی بنتا تھا اور ہمارا فرض بھی بنتا تھا کہ ہم ان کے بارے میں جو ہے یہاں اپنے چند الفاظ میں جذبات جو ہے. میاں محمد سلیم صاحب جو ہیں ان جیسا پھر مدرس سکول میں کوئی نہیں آئی تھی. ہم جہاں پہ کہتے ہیں روایتی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ خلاف پر نہیں ہوگا، یہ خلاف واقعی پر نہیں. یا آپ دیکھ لیں بے شک یہ سارے حضرات بیٹھے ہوئی ہیں، ان کی جو معاملات ہیں یا جس طرح یہ تھے، میرے الفاظ نہیں ہے میرے پاس کے بہن سے کہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے اور یہ ہمیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسی ہی شفقت فرماتے رہیں اور ان کا سایہ ہم پہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کی بھی جو ہے وہ لمبی زندگی کرے، انہیں اچھی اور عزت والی زندگی جو ہے وہ نصیب کرے. انہی الفاظ کے ساتھ میں میں یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا اور اسٹاف والوں کو بھی کہ اس پارٹی کے ارینجمنٹس میں اور کنٹریبیوشن میں باقاعدہ قاضی محمد صاحب نے بھی حصہ لیا ہے، کوفی ہائی اسکول سے وقار شاہ صاحب نے بھی حصہ لیا ہے. سر آپ کو بہت شکریہ اور وقار شاہ صاحب کا بہت شکریہ. ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں. یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن. ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنے شاد ہوتے ہیں. میں مہمان گرامی اور اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو جائیں اور میاں صاحب آپ سے گزارش کروں گا سر کہ اپنے خیالات اور جذبات کے لیے آپ
بھائی رکھو جی کون نہیں ایک لمبے کار بھائی رکھو محمد اجاز صاحب، جناب محمد جناب قاضی محمد مدراس صاحب، جناب کریم اللہ خان صاحب، معزز رفقا، آج آپ میری الوداعی تقریب میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے بڑی میری عزت افزائی کی، 37 سال سے میں سروس میں ہوں، آج پہلی دفعہ اس طرح آپ نے روح صاحب اور حواس صاحب نے اور تمام دوستوں نے اس طرح مجھے الوداع کرنے کی تقریب یہ سجائی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں جناب نور اللہ صاحب، حواس صاحب اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب عمران صاحب نے جو نظر کہی اور وہ انہوں نے بیان کی، انہوں نے حماد صاحب نے، یا ایک چھوٹا بچہ وہ مدرس بنے، معلم بنے والی منقبت کو وہ انہوں نے کلام پڑھا، وہ میرے استاد محترم تھے حاجی فتح محمد صاحب نسیم، جو ہمارے بعد میں ڈی او صاحب رہے، تو ان کا لکھا ہوا وہ کلام ہے جو کہ دفتر میں بھی آویزاں ہے۔ معزز رفقا، جب میں نے یہاں میٹرک کا امتحان کیا کے لیے داخلہ بھیجا تو اس وقت میں سب سے کم عمر تھا۔ اجاز صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، جو داخلہ فارم تھا اس میں میری عمر سب سے کم تھی۔ جو گورنمنٹ سیکٹر میں دوست آئے وہ مجھ سے پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ آج میں اپنے سیشن 1976 کا آخری طالب علم ہوں کہ آج میں بھی اپنی سروس سے سبکدوش ہو رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ دن دکھایا ہے۔ محترم رفقا، کل بھی آپ گفتگو ہوئی اور آج پھر گفتگو ہو رہی ہے الوداعی تقریب کی۔ جب میں یہاں آیا تو اس وقت 11 کے قریب یا وہ اس وقت یہاں موجود تھے، ان کے سامنے بیٹھنا اور ان کے سامنے گفتگو کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اسٹاف روم ہمارا یہی تھا جو آج ہے۔ امیر علی صاحب مرحوم بہت اچھے ہمارے استاد تھے، کلیگ تھے، اور بعد میں وہ ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریب رحمت فرمائے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وہ مظفر صاحب کفری سے اور میں بالکل دروازے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ہمارے سامنے بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے، جن میں حافظ اویس محمد صاحب تھے، ہمارے پی ٹی آئی صاحب خلیل صاحب، خلیل الرحمان صاحب تھے، پھر اصغر علی صاحب تھے، پھر حافظ محمد باقی صاحب تھے، علی اصغر صاحب تھے، عطا محمد صاحب ٹیچر کو میرے بات نہیں تھے لیکن وہ موجود تھے، چودھری نذیر صاحب ہمارے ٹیچر تھے، وہ ہمارے سائنس کے باقاعدہ فزکس کیمسٹری ہم نے ان سے پڑھی۔ اسی طرح ظہور احمد صاحب تھے، اور نوردین صاحب تھے، ظفر اقبال صاحب تھے، ظفر اقبال صاحب تو نہیں تھے، وہ تو ہیڈ ماسٹر ہو گئے تھے۔ 12 کے قریب تو میں چھوٹا تھا سب سے، بعد میں پھر اجاز صاحب اور اکرم صاحب یہ بعد میں میرے ساتھ ملے، وغیرہ پہلے میں ہی تھا، اور یہ اتنے بڑے اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھنا، بات کرنا بڑی مشکل تھا، لیکن انہی کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں میں نے آ کر اپریل 85 میں جب پڑھانا شروع کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ضمیر مطمئن ہوتا تھا کہ جو کچھ میں پڑھانا چاہتا ہوں بچوں کے چہرے سے سمجھ آ جاتا تھا کہ بچوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ ویسے آپ کی بحیثیت استاد آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب پڑھایا جا رہا ہو، جب تعلیم دی جا رہی ہو، لیکچر دیا جا رہا ہو، تو سامنے خواہ مسجد ہو، خواہ سکول ہو، خواہ کالج ہو، تو جو سامنے سامعین ہوتے ہیں، حاضرین ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتا ہے کہ انہیں
ہماری گفتگو سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال وہ ایک اچھا دور تھا، ہمارے اسکول کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 100 بچہ بجک وقت میں نہیں بلکہ تمام میرے ساتھ، لیکن اکثریت چونکہ سیکشن نمبر کر دیے جاتے تھے تو 100 بچہ میں نے بھی، چودھری نذیر صاحب نے بھی، اور عطا محمد صاحب اس وقت ہمارے سائنس ٹیچر یہاں تھے بطور سائنس ٹیچر، نذیر صاحب بھی سائنس ٹیچر تھے، تو ہم نے 100 بچے کو ایک ہی کلاس میں، آج جو لائبریری ہے یا جو سائنس روم ہے اس میں ہم نے پڑھایا، اور بڑی توجہ سے، جو آپ کو معلوم ہے ہمارے میرے اسٹوڈنٹ آپ موجود ہیں، تو اتنا مزہ آتا تھا پڑھانے کا کہ حقیقت میں پتہ نہیں، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہے۔ اب جب تعداد کم ہے تو پڑھانے میں مزہ نہیں آتا، یہ کتنے سال پچھلے گزرے ہیں نا، تو تعداد چونکہ کم تھی تو مجھے ذاتی طور پر پڑھانے میں وہ مزہ نہیں آتا تھا کہ جو 100 بچوں کو پڑھانے کا یا 70 یا 80 بچوں کو پڑھانے کا مزہ آتا تھا نا، وہ سامنے سب بیٹھے ہوتے تھے اور وہ پڑھ رہے ہوتے، سمجھ رہے ہوتے تھے، تو بڑا ایک حقیقت میں ذہن مطمئن ہوتا تھا۔ اور آج پھر 37 سال سروس مکمل کرنے کے بعد میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، الوداع ہو رہا ہوں، تو ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق مقدور بھر کوشش کی اور طلباء کو پڑھانے میں کوئی بھی ایسی میں نے کوتاہی نہیں کی ہے کہ چلو اوپر سے نکل جائیں۔ اگر کبھی یہ بات پھر آ گئی ہے، آج ایک اور نئی بات آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں کل بھی واصف صاحب موجود تھے، اب نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سر جذباتی بھی تھے، باقی بات بھی صحیح ہے، تو بہرحال پھر بھی یہ درمیان میں بات آ گئی کہ میں نے اور پڑھایا ہے تو سب بچوں کو ایک جیسا پڑھایا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اپنا ہے یہ غیر ہے، ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے، ہر بچے کا خیال کر کے پڑھایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچے آج جہاں بھی ہیں زندگی کے میدان میں، اگر وہ محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، اگر وہ ڈرائیور کنڈکٹر بھی ہیں، اگر وہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، تو اب بھی وہ جہاں بھی ملتے ہیں تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، انہیں بھی مل کر خوشی ہوتی ہے۔ اور کئی اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ ہر وقت رابطے بھی رہنا چاہتے ہیں اور رابطے بھی رہتے ہیں، تو میں اتنا مطمئن ہو کر اپنی سروس سے آج سبکدوش ہو رہا ہوں کہ وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ عاقب رضا صاحب میرے آخری طلباء میں سے تھے، بڑے ہونہار، اس وقت میں ان کو انگلش پڑھاتا تھا، تو یہ بہت اچھے اور بڑے لائق تھے۔ عمران صاحب تھے، پھر اسی طرح شہباز صاحب تھے، آصف صاحب تھے، کل بھی میں نے ان کا ذکر کیا، نور صاحب، تو یہ بہت اچھے میرے شاگرد تھے۔ بہرحال میں نے جو 37 سال تجربہ کیا ہے، اس میں میرے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے استاد کا احترام کیا ہے اسے ہی کچھ ملا ہے، جس نے اپنے والدین کا ادب کیا ہے اسے ہی کوئی دنیا میں مقام ملا ہے، جس نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا ہے اس نے ہی دنیا میں کوئی مقام پایا ہے۔ یہ باتیں تو میں کئی دفعہ نور صاحب بیان کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اور کچھ دوستوں کے لیے دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ آج میں یہاں جب آیا تو میں آتے ہی ریاضی پڑھانا میں نے شروع کر دیا 85 میں، 86 میں انہوں نے 9ویں کا امتحان دیا، 86 میں وہ 9ویں میں تھے، 86 کے اینڈ میں وہی بچے 10ویں میں تھے، تو ان بچوں کو میں نے ٹریگنومیٹری شروع کرائی۔ یہ بات میں آپ پہلے بھی اساتذہ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو ٹریگنومیٹری، سائن تھیٹا، کاس تھیٹا، ٹین تھیٹا وغیرہ، وہ پہلا جو میرا تھا نا پیریڈ، اس کا کلاس تھی ٹریگنومیٹری کی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 قائد کا جو آج کمرہ ہے وہ اس وقت نہیں تھا، اس کمرے میں تھا، اقبال اور اے اور بی دونوں کمرے، دونوں اکٹھی تھی، سیکشن اکٹھے تھے، تو میں اندر سے بالکل بھول گیا تھا کہ یہ کیا ہے سائن تھیٹا، بالکل بھول گیا۔ لیکن بچے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ استاد اندروں ہار گئے، یہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اندر سے میں اتنا ہار گیا تھا کہ میں نے کہا کہ یار آج میں کیوں ان بچوں کو پڑھا نہیں سکتا۔ بہرحال میں اسی پھر بعد میں ہم اوور ٹائم لگاتے تھے، تو اوور ٹائم لگایا، سردیوں کے دن تھے، اور اس وقت
بچے بھی ہمارا اتنا خیال رکھتے تھے، بس ادب بھی کرتے تھے کہ استاد آگے جا رہے ہوتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچے پیچھے سے کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ میں جا رہا تھا آگے آگے، تھوڑے سے فاصلے پر پیچھے پوری 10ویں جماعت پیچھے پیچھے تھی۔ اس وقت ساری جماعتیں تھیں، باب قائد، اس وقت اے بی سی ڈی ہوتی تھی، چاروں 100 کے قریب یا 70 کے قریب، کچھ مدر چلے جاتے ہیں سائیکلوں پر۔ ادھر سے یہ نہیں تھی جماعت، وہ میرے پیچھے پیچھے اور میں آگے آگے تھا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ سلیم تیرے ساتھ آج کیا ہوا ہے کہ سب کچھ تو بھول گیا ہے۔ رستے میں جاتے جاتے میرے دل میں یہ بات آئی، اپنے آپ سے میں نے کہا کہ اے سلیم تو نے اپنے استاد کو پڑھایا، مثال پڑھایا تھا۔ یہ میں آپ کے لیے ساری باتیں تو معلوم ہے کل صاحب کو بتانے کے لیے، مگر باقی دوستوں کو معلوم ہے، اندر آ گئی ہے بات، آ گئی ہے اندر ہی اندر۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ سلیم تو نے اپنے استاد کا مثال پڑھایا تھا، اور اس استاد کا جس سے تم نے ٹرنومیٹری سیکھی تھی، ان کا نام تھا محمد عارف صاحب، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں فرسٹ ایئر میں وہ ہمیں میتھ پڑھایا کرتے تھے۔ تو وہ بالکل سنگل مسئلہ تھے، اور ان کا آواز جو ہے نا وہ ککیانی، بالکل چیکنا آواز جس طرح سے کہتے ہیں، ککیانی آواز تھی ان کی۔ جب وہ بولتے تھے تو بڑے عجیب انداز میں، تو اب میں وہ بات سائن تھیٹا کاس تھیٹا جب وہ کہتے تھے نا، اس کا سب بچے مزاق اڑاتے تھے، ان میں بھی شامل تھا، ظاہر ہے۔ اور ہاسٹل میں وہاں کیفے میں جاتے تھے، کیفیٹیریا میں جاتے تھے، وہاں ہم انہی کا مزاق اڑاتے تھے کہ عارف صاحب کی کیسی زبان ہے، اور پھر سائن تھیٹا وہ کیسے کہتے ہیں، اور وہ بڑا مزاق اڑاتے تھے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ اس مزاق میں بھی شامل تھا، میں اپنے استاد کا مزاق اڑاتا تھا ان کی آواز کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنے آپ کو گلٹی محسوس کیا، اور ذہن میں یہ کوشش، اتنا مجھے پتا تھا کہ وہ میرے استاد گرامی جو ہے وہ فوت ہوئے۔ تو میں گھر گیا، مغرب کی نماز کے بعد جو کچھ مجھے آتا تھا، یاد تھا، قرآنی آیات سنتے یاد تھی، جو پڑھتا رہا اور پڑھتا ہی رہا، کافی وقت پڑھتا رہا، اور آنکھوں سے اللہ صاحب، میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ویسے آپ کو معلوم ہے اللہ صاحب، یہ آپ ہمارے اسٹاف میں ایک بہت بہترین اضافہ ہے، حقیقت میں ایک بہت بہترین شخصیت آپ کے پاس آ رہی ہے۔ یہ بہرحال کی پروموشن کی ہم دعا گو ہیں، لیکن اگر یہ جلدی چلے جائے تو پھر یہ آپ کے لیے بڑا امتیاز ہوگا، ایک خلاف پیدا ہوگا بہت بڑا۔ یہ آتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو منوا لی ہے۔ تو ان کو میں نے جو کچھ پڑھا، اثارِ ثواب کی، آنکھوں سے آنکھوں بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو کانپیں ڈانگ رہی ہیں، بات آ جائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو بہرحال میرا ضمیر مطمئن ہو گیا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے کہ یا اللہ، میں اپنے استاد کا مذاق میں نے اڑایا، ان کا ادب نہیں کیا۔ تو یہ تو ہر ایک کسی کے کان پر، کسی کے چھوٹے موٹے ہونے پر، کسی کی لمبائی پر، کسی لمبائی چوڑائی پر، کسی کی آواز پر، کسی کی قوم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے۔ تو بہرحال میں نے اللہ سے معافی کی، ان کو اظہار ثواب کیا۔ دوسرے دن جب میں آیا تو میں ہی سلیم تھا، اور وہی کلاس تھی، اور وہی ٹرنومیٹری تھی، اور وہی انداز میرا اندر سے مجھے معلوم تھا کہ جو 85 سے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو وہی انداز۔ اور اس کے بعد میں ہمیشہ جب بھی 10ویں جماعت فارغ ہوتی رہی اور میں یہاں موجود ہوتا تھا اور مجھے کبھی موقع ملتا تھا، وہ آپ کو معلوم ہے، تو میں 10ویں جماعت کو الوداعی تقریب میں یہ ضرور کہتا تھا کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ آج میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اساتذہ، تقریباً اساتذہ آپ کی عمر کے، جب آپ پڑھے کچھ زندہ ہیں، کچھ بہت بھی ہو گئے ہوں گے، تو اگر وہ کچھ ہو چکا ہے، کچھ ہو گیا ہے، تو ان کو اظہار ثواب کرے، ان کا خیال رکھے، ان کا ادب کرے۔ اللہ نے مجھے تو بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، مسجد میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے تو کئی دفعہ میں کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہماری ماں وہ ماں نہیں رہی جو ہونی چاہیے۔ ہمارا آج کل اس دور میں وہ باپ نہیں رہا جو ہونا چاہیے، استاد وہ استاد نہیں رہا جو ہونا چاہیے، خطیب وہ خطیب نہیں رہا جو ہونا چاہیے، لیڈر وہ لیڈر نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ اور میں مسجد میں اعجاز صاحب موجود ہیں، مسجد میں کہتا ہوں کہ مجھ پر ناراض نہ ہونا، میں باپ کی شکل میں بھی اپنے آپ کو رگڑ گیا ہوں، میں اسی طرح کہتا ہوں باپ کی شکل میں بھی میں رگڑا گیا ہوں،
استاد کی شکل میں میں خود رگڑا جا رہا ہوں اور آپ کے سامنے چونکہ میں آتا ہوں مجھے خطابت کرتا ہوں تو اس میں تو 3 وجہوں سے رگڑا میں جیسے پھر پنجابی میں ویسے وہاں میں اردو میں تبدیل کرتا ہوں لیکن میں ویسے کہتا ہوں کہ میں نے 3 دفعہ تو رگڑا مجھے پڑ گیا ہے اس لیے میں ان سے بھی معذرت کرتا ہوں آپ سے بھی معذرت کروں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ بھی والد بھی ہیں اور بنیں گے والد بھی اور استاد بھی ہیں تو ہم 2 طرح سے جھگڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو بہرحال یہ باتیں کچھ باتیں کل میں نے آپ کے سامنے کی سروس میں اونچ نیچ آتا رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر اونچ نیچ نہ آئے یا کوئی ناراضگی پیدا نہ ہو تو پھر تو وہ کیا نظام ہوتا ہے اس نظام میں اونچ نیچ آتی ہے وہ کہتے ہیں جہاں برتن بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہم تو ایک اونچ نیچ ہو جاتی ہے جذبات بھی میرے تھے اب تو بہت کم ہے لیکن پھر بھی میں آخر پر یہی کہوں گا کہ اگر ان سالوں میں جو آپ کے ساتھ میں نے گزارے ہیں کبھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو کبھی کوئی بات ہو گئی ہو تو بہرحال یہ تو مجھے پتا ہے آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذہن میں نہیں رکھیں گے لیکن پھر بھی میں کہوں گا اگر مجھ سے کوئی بشری تقاضے کے مطابق وہ شاہ صاحب نہیں آئے وہ ان کو آپ نہیں بلائے سر وہ آ رہے ہیں اور وہ آصف صاحب تھے وقار شاہ صاحب تھے قاضی صاحب تھے تو وہ ابھی آئے نہیں ہیں تو بہرحال اگر مجھ سے کچھ ہو گیا تو بہرحال اس کو درگزر کرنا تو میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا آپ کی اس جو آپ نے میرے لیے یہ اہتمام کیا ہے پارٹی اور لگاؤں روشنی سارا اور یہ اللہ صاحب اور حماد صاحب اور جو ہمارے گلباز صاحب نہیں ہیں اور صبر صاحب اور تمام دوستوں نے یہ مل کر جو میرے لیے اہتمام کیا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آخر پر میں اس سے یہ کہوں گا کہ گلباز صاحب کے چچا ذات یہ خانی سے رخصت ہوئی ہیں فائدہ خانی کے لیے بھی جائیں گے تو ان کے لیے فائدہ خانی کرنے کو میرا خیال ہے صاحب